بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی آیات 61 سے 66 لیے 61 to 66 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ایوب سے متہم کرتے تھے کہ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عیوب ہیں، وہ کہتے تھے، ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی سن لیتے تھے اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا کرتے تھے۔ یہ خوبی ان کی نگاہ میں عیب تھی۔ کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، جس کا جی چاہتا آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بڑھتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ جواب میں ایک جامع بات ارشاد ہوئی ہے کہ جو اپنے اندر دو پہلو رکھتی ہے، ایک یہ کہ وہ فساد اور شر کی باتیں سننے والا آدمی نہیں ہے، بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرتا ہے جن میں خیر اور بھلائی ہے اور جن کی طرف التفات کرنا امت کی بہتری اور دین کی مصلحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کا ایسا ہونا تمہارے ہی لیے بھلائی ہے۔ اگر وہ ایک کی سننے والے اور ضبط و تحمل سے کام لینے والے آدمی نہ ہوتے تو پھر آپ کے لیے مدینہ میں جینا دشوار ہو جاتا۔ ان کی یہ صفت تو تمہارے حق میں اچھی ہے نہ کہ بری ہے، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر ایک کی بات پر یقین لے آتے ہیں، وہ چاہے سنتے سب کی ہوں مگر اعتماد صرف انہی لوگوں پر کرتے ہیں جو سچے مومن ہیں۔ تمہاری جن شرارتوں کی خبریں ان تک پہنچتی ہیں اور انہوں نے ان پر یقین کیا، وہ بد اخلاق چغل خور کی پہنچائی ہوئی نہ تھیں، بلکہ صالح اہل ایمان کی پہنچائی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی قابل تھیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو نہیں رکھتے تھے، لیکن جو تجربات انہیں پچھلے 8-9 برس کے دوران میں ہو چکے تھے، ان کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فوق الفطری ذریعہ معلومات ضرور ہے، یعنی کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے جو کہ فطرت سے اوپر کا ذریعہ ہے، جس سے آپ کو ان کے پوشیدہ رازوں تک کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ اور بسا اوقات قرآن میں، جسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتے تھے، آپ ان کے نفاق اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے زمانہ میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی تضحیک سے ان لوگوں کی
ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنسی مذاق کے لیے تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا مقصد آپس میں ہنسی مذاق ہی ہو تو اس میں اللہ کی آیات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ یہ یقیناً تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ اب تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے اللہ اور رسول کے مذاق کے بعد اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ تو یہ تھی چند آیات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔